بکر میں جناب 24 لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی عید کے اوپر. آج آپ کہتے تھے تانوں سی چھڑنا نہیں سانوں نہیں صفائی دی عادت نہ ہو پاؤ. کیا یار ہو گیا یار, کچھ تو کوئی اوجری ایک آدھی پھینک دو. مجھے اس عید کی ڈبل مبارکباد آپ کو بھی اور مجھے بھی, کیونکہ اس دفعہ 3 سال کی تگ و دو کے بعد لنگڑا لب گئے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عادل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجودہ دادا. بہت بہت مبارک ہو, عید کے 3 دن گزر کے ماشاءاللہ صحت بھی بہت بگڑی ہے. ہاں جی, تیسرا دن آج مرو چل رہا ہے جس کو ہماری قومی زبان میں مرو کہا جاتا ہے. لیکن دادا میرے قومی زبان میں نہیں, صرف لاہور میں کہتے ہیں ٹرو اور مرو. لاہوریوں کا, ہاں یہ لاہوریوں کا ٹپیکل دادا. لیکن ایک میں بڑا پریشان ہوں اور میرا آپ سے شکوہ اور میری شکایت ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے. دادا میں نے 3 دن یہ جو ہے نا, یہ تیسرا دن آج میں پورا لاہور گھوما ہوں. میں نے ڈھونڈا ہے کوڑا, اوجری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی. دل چاہتا کہیں پر اٹھا کے کسی کے اوپر پھینکوں. ٹھیک ہے, کوئی یوتھیوں کے ساتھ میرے ناقد بھی ہیں تو دل چاہ رہا تھا کہ میں پھڈا کروں. یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ لاہور کو اتنا صاف کیا ہوا, ہم سے نہیں برداشت ہو رہا. دیکھیں اچھا اتنی صفائی سے دماغ پھٹ رہا ہے. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ, یہ آپ پلیز یہ ہمارے پہ ظلم مت کریں. ہاں ایسی صفائی ہمیں نہیں چاہیے. اتنی صفائی اچھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دوسروں پہ پھینکنے کے لیے اوجری نہیں مل رہی ہے. میں ایک اوجری ڈھونڈ رہا ہوں میں کہ مجھے مل جائے. میں نے پھینکنی ہے کسی کے اوپر, کسی کے گھر کے باہر پھینک کے آنی ہے تاکہ اس کو جرمانہ ہو. کوئی چھچڑا مل جائے باہر سڑک پہ, تو کچھ نہیں. یہ بڑی جاتی ہوئی ہے دادا میرے ساتھ. تو یہ میرا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں اور آپ بھی اس کا احتجاج کے اندر میرے شامل ہوں. آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ستھرا پنجاب ہے اس کے تحت 2.25 لاکھ ورکر کام کرتے ہیں. 2.25 لاکھ کوئی سوکھی بات نہیں ہوتی. ان کے آپریشن, ان کی مینجمنٹ, ان کے آپریشن, ٹھیک ہے. اچھا, جب اتنی زیادہ لوگ آپ ایک سسٹم میں انگیج کرتے ہیں جی تو پھر کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کولیپس بھی ہوتا ہے, فالٹ آتا ہے, آپریشنل کولیپس ہوتا ہے. جی, ہر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. دیکھیے بکر میں جناب 24 لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی عید کے اوپر. اور اس کے بعد پھر وہ جو ہوتا ہے, وہ جو بھی بندہ رپورٹ کر رہا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ جی ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا. ہاں جی, کیونکہ بکر میں 24 لوگوں کو تنخواہ لیٹ ہو گئی, عید سے پہلے نہیں مل پائی. حالانکہ جو باقی 1,74,700 اور 95 لوگوں کو تنخواہ مل گئی ہے, بلکہ 75 لوگوں کو تنخواہ مل گئی ہے وقت کے اوپر, اس کا کوئی تذکرہ نہیں, اس کا نہیں تذکرہ. لیکن سسٹم سموتھلی چل رہا ہے. جی, ایک تو یہ بات. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نوکریاں نہیں ملتی ہیں, اور خاص طور پہ غیر پڑھے لکھوں کو تو بالکل نہیں ملتی. کہ 2.25 لاکھ کے 2.25 لاکھ لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو معاشرے کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں سپروائزر لیول کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں سیکٹر ہیڈ لیول کی بات نہیں کر رہا, میں صرف جو ورکر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جن کے بارے میں آج تک نہیں سوچا گیا. ہاں جی, ہیں ان کو روزگار تو ملا نا بھائی. جی, ایسے ٹھیک ہے نا. پھر وہ ایک سسٹم کا حصہ بن گیا. سرکار جب بھی کوئی سبسڈی دینا چاہتی ہے, جب بھی کوئی بینیفٹ دینا چاہتی ہے, تو یہ تو پہلے کھڑے ہوتے ہیں نا, دے ڈیزرو اٹ. جی, ٹھیک ہے نا. سرکار نے رمضان کا پیکج دینا تھا تو سب ان کو بھی ملا. جی, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ملا. ٹھیک ہو گیا نا. تو ایک تو یہ ہو گیا بھائی. جی, دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی چھٹیاں نہیں تھیں عید پہ. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا. چھٹی ان کو عید کے بعد چھٹیاں ملیں گی. جی, ہاں جی, ٹھیک ہے, لیکن عید پہ ان کو چھٹیاں نہیں تھیں. اور یہ چیلنج ہے. اور یہ ستھرا پنجاب بنانے کا اگر آپ کو یاد ہو تو اپنا مارچ 2024 میں بنی تھی مریم بی بی کی حکومت نا. جی. تو پہلی عید جب آئی تھی تو LWMC نے لاہور کے لیول کے اوپر یہ کام کر کے دکھایا تھا کہ انہوں نے کوئی علائشیں جو تھیں وہ سڑک کی زینت نہیں بننے دی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو بزدار صاحب کا دور, سائیں بزدار کا دور, تو سائیں کے دور کے اندر آپ عید کی بقر عید کے اندر جانوروں کی علائشوں کو تو بھول جائیں, وہاں پہ تو عمومی طور پہ جو کوڑا اکٹھا ہوتا تھا نا, جی, وہ سوینئر کے طور پہ
جو اس سے منسلک مین روڈ گزر رہی ہوتی تھی جی اس کے درمیان میں باقاعدہ پہاڑی بنا دیا جاتا. ہاں جی جی اگر آپ کو یاد ہو جی 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 ملتان روڈ پہ ہم نے بنی ہوئی جی بالکل دادا بالکل. جی ٹی روڈ پہ ہم نے وہ دیکھا بالکل گن, دادا جی. ٹھیک ہے. کیا بات اس کے بعد اور اس کے اوپر جانور کتے وغیرہ جو ہوتے جی تھے, جی کتے جی بلیاں, وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اس کو کھینچ تان کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد جناب فیروز پور روڈ پہ جو کہ پریمیئر روڈ ہے, جی اس کے اوپر آپ کے پرائم منسٹر کا گھر ہے, جی آج کے پرائم منسٹر کا, کا ٹھیک ہے. اس کے درمیان کے اندر جو پارٹیشن تھی اس پارٹیشن کو ڈھک دیا گیا تھا ایسے جو روزمرہ کوڑا نکلتا تھا. تو عید کے موقع پہ تو بہت ہی گند تھا. جی اور ایکسکیوز ہوتا تھا کہ جی عید ہے. تیسرے یا چوتھے دن تو بندے کا دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا. ٹھیک بات ہے, ہم نے وٹنس کیا سب کچھ. اچھا میں چونکہ عرصہ پچھلے کوئی 35-36 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں, تو صحافیوں کو صرف عید کے دن کی چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ عید پہ بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ یار آپ نا بادشاہی مسجد میں عید کی نماز پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی پڑھ لیں گے, وہاں پہ دیکھ لیجئے گا کہ کون کون آیا ہوا ہے, کیمرہ مین بھجوا دیں گے ہم, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو خطبہ دے گا اس کے اوپر تھوڑے سے 2-4 فقرے لے کے تو اس کی خبر بنا دیجیے گا. کیونکہ ایز پر آفیشیل پروٹوکول گورنر یا چیف منسٹر ہو سو ایور از پریزنٹ ان دا سٹی, انہوں نے بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے آنے کا وقت دیر سویر میں ہوتا ہے. تو اس طرح مختلف ہمارے جرنلسٹ وہ بدقسمت کمیونٹی ہے کہ جو عبادت بھی کرنے جائیں تو ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے مختلف مساجد کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب سر وہ نہیں ہے, اور یہ نہ صرف کہ لاہور میں علائشیں نہیں ہیں بلکہ پنڈی کی بھی یہی صورتحال ہے, ملتان فیصل آباد کی بھی یہی صورتحال ہے. ہو سکتا ہے, میں یہاں پہ یہ ڈسکلیمر جاری کر دوں, ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ یہ تو ہمارے عدیل بھائی نے اپنی آبزرویشن پیش کی ہے, ہو سکتا ہے کسی دور دراز علاقے کے اندر کہیں پہ کوئی سہو ہو گئی ہو, کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہو. لیکن ہم عمومی طور پہ, اجتماعی طور پہ, مجموعی طور پہ دیکھیں تو آئیڈیل انتظامات. کیا بات ہے جی, نو ڈاؤٹ, بہترین انتظامات, آؤٹ آف دا باکس. ٹھیک ہے. اور اس کی اب ہمیں عادت ہوتی جا رہی ہے, ویسے یہ مسئلہ ہے نا, ہمیں عادت ہوتی جا رہی ہے. کبھی کبھار تھوڑا سا نا لیپس بھی کرائیں. ان 1,75,000 لوگوں کو نا 2-3 ہفتے کی چھٹی پہ بھیج دیں تاکہ یہ گند کے پہاڑ لگے تو پھر لوگوں کو یاد آئے, اور پھر آپ صفائی کرو اور سائیں گزار کا دور ہے. کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے, لوگوں کو احساس رہے کہ یہ جو چپکے سے کام ہو ہی جا رہا ہے اور آپ کے لیے ایک صحت مند ماحول دستیاب ہو رہا ہے, وہ دراصل کیا ہے, پھر یہ احساس ہوگا دادا. لیکن میں ایک مشورہ دوں آپ کو, میں ایک مارکیٹنگ کا آپ کو مشورہ دوں. مریم نواز کو چاہیے کہ 3 دن جو گزرے ہیں نا, یہ اگلے 3 دن ہے, فل کوڑا ڈلوا دے لاہور میں, پھر ایک دم صفائی کروا کر دیکھا مریم نواز نے کیسے پورا لاہور صاف کروا دیا. ایسے کیمپین ایسی ہونی چاہیے, ہیوی کیمپین ہونی چاہیے, ایک دم پہلے گھنٹہ ہے اس کے بعد صفائی کرو گے, یہ ہونی چاہیے کیمپین. سارے پھر کہنے آپ بہت جو ہے نا شریر آدمی, نہیں یہ کرنا چاہیے تھا, یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, اتنی صفائی ہم سے نہیں برداشت ہو رہی. اسموک نہیں پڑنے دی پچھلے سال انہوں نے, ہاں وہ گنز لائی, ہمارے لنگس کہہ رہے ہیں اسموک دو کہہ رہے ہیں نہیں, ہوں کٹ ہوئی ہے. نہیں کٹ نہیں ہوئی, پولوشن بڑھ گئی ہے. دیکھیے یہ جو ہمارے تھر کا کوئلہ ہے نا, اس میں سلفر کا کانٹینٹ زیادہ ہے. اچھا. اور وہ اس وقت امپورٹ تو ہو نہیں رہا کوئلہ, کیونکہ ان ریٹس پہ امپورٹ نہیں ہو سکتا. یہ تھر کا کوئلہ جو ہے نا سستا ترین ہے. تو پنجاب کی بیشتر جو انڈسٹریز ہے جو کہ مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی ہے, خاص طور پہ لاہور کے ارد گرد انڈسٹری اور فیصل آباد کے ارد گرد انڈسٹری, یہ کولیکٹیولی وہ کوئلہ منگواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ چھوٹی انڈسٹریز ہیں, یہ اتنی بھی کیپیسٹی ان کی نہیں ہے کہ وہ ایک پورے کی پوری وہ جو ہوتا ہے نا, وہ کیا ٹرالر ہوتا ہے, وہ منگوا لیں. تو یہ کوئی 10-20 مل کے یا ایک ٹھیکیدار منگوا کے باقی سب کو مارجن کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جلتا ہے. ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ کوئلہ جو ہے یہ پنجاب کے بھٹوں میں بھی جلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر عمومی طور پہ جو پولوشن کا لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے. اوکے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے اس پولوشن کو کم کرنے کے لیے اقدامات بھی بڑھ گئے ہیں. جی. اور یہ جو واٹر گنز آپ نے اینٹی اسموک گنز لگی ہیں, اینٹی اسموک گنز جو تھیں, انہوں نے تو پچھلے سال اسموک نہیں پڑ رہی تھی نا. جی جی ٹھیک ہے. اور اس سال بھی انشاءاللہ مقابلہ ہوگا. اور ایم جو ہے نا, جی مریم اورنگزیب, جی, وہ اس حوالے سے بڑی ایکٹیو ہیں. انوائرمنٹ کی وزارت انہی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو ان پہ ایم کے اوپر سب سے پہلے جو کرپشن کی آواز لگی یا الزام لگا, وہ لگا کہ جناب یہ جو اسموک گن جو ہے نا, یہ وہاں پہ چائنا میں بیکار پڑی ہوئی تھی, کوئی خرید نہیں رہا تھا, انہوں نے منگوا لی. یہ محترمہ اتنی مہنگی جا کے خرید کے لے آئی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ تو ہوا میں صرف پانی اچھالتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو لوکل بھی تیار ہو سکتی تھی. ویسے انجینئرنگ یونیورسٹی کے, ہماری جو ہے نا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, یو ای ٹی, اس کے بچوں نے تیار کر لی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی لیب میں تھی. عملی جب وہ روڈ میں آئے گی, فیلڈ میں جائے گی, تو اس کی کیپیسٹی کا پتہ چلے گا نا. اور آپ ایم کی کمٹمنٹ دیکھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کی, یہ خود گئی تھی وہاں پہ, اس گن کا معائنہ کرنے گئیں, اس کو اپریشیٹ کر کے آئیں اور اسے کہا کہ اسٹیبلش کریں کہ یہ لیب سے ہم فیلڈ میں لا سکیں. اور ڈاکٹر شاہد جو وہاں کے وائس چانسلر ہیں, وہ بڑے آپٹمسٹک بھی ہیں اور انتھوزیاسٹک بھی ہیں اس حوالے سے کہ ہم اس کو بہت جلد حکومت پنجاب کو بیسٹ اور تقریباً مفت سولوشن ڈلیور کریں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مقامی لیول کے اوپر, یعنی کہ آپ کو یہ اب اسموک گنز جو ہیں پاکستان کی بنی ہوئی فیصل آباد میں بھی نظر آ سکتی ہیں. انڈسٹریل ہمارا کلسٹر تو وہی ہے نا. گجرانوالہ میں بھی نظر آ سکتی ہیں, وہ بھی ہمارا کلسٹر ہے. اور سیالکوٹ اور وزیر آباد کی یہ جو گولڈن ٹرائنگل ہے, یہاں پہ بھی آپ کو کثیر تعداد میں سال کے کچھ دنوں میں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. بہت بڑا انیشیٹو. اور پھر یہ انہوں نے جو ٹاور قائم کیے ہیں, اینٹی اسموک ٹاور, وہ بھی کرنی ہے, وہ بھی کر لی ہیں. وہ فضا میں سے ہوا کھینچ کے اس میں اس کو ریفائن کریں گے, اس کو ریفائن پیوریفائی کریں گے. اور بریک بریک گولیوں کی شکل کے اندر نا, وہ اس میں سے کاربن جو ہے نا وہ اسکین کرتے جاتے ہیں. اور دنیا میں ان گولیوں کو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی کہا جاتا ہے. اچھا, وہ پھر وہ بھی یوٹیلائز ہوں گی؟ نہیں, وہ یوٹیلائز نہیں, مطلب کہ انہوں نے اتنا فائدہ کیا ہوتا ہے انوائرمنٹ کا کہ وہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہیں. واہ. ٹھیک ہے. وہ لاہور کے اندر میرے خیال 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے وہ بھی ٹاور بھی اسٹیبلش کیے ہیں. تو بہرحال کام ہو رہا ہے. بالکل جی, کام بہت ہو رہا ہے دادا. اس کے ساتھ ہی نظر آئے, پتہ لگے یا نہ لگے, کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کے اندر وہ LWMC کے جو ہمارے 2.25 لاکھ جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جوان ہیں, ان کو بھی دادا میرے خیال سے آزاد ڈیجیٹل اور ہماری طرف سے نا سلام ہونا چاہیے. پورے پنجاب میں آپ کہتے تھے تانوں سی چھڑنا نہیں, سانوں نہیں صفائی دی عادت نہ ہو پاؤ. کیا یار ہو گیا یار, کچھ تو کوئی اوجری ایک آدھی پھینک دو, تہاڈی مہربانی. میں کہیں پر کتنے ایویں سڑک تے سٹ جو جاندے ہیں اور کوئی پوچھے, اگر سپروائزر پوچھے تو کہنا جی وہ پیچھے آ کے پیچھے ڈگ پئی سی, پیچھے ڈگ گئی تھی. ہم اٹھا کے دادا دل تو جاتا ہے نا. ہاں, مطلب کوئی تصویر بناتا, کوئی ویڈیو بنایا کہ دیکھیں جی سڑک کے اوپر, یہ دیکھیں میں اپنی ماما کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پہ ویڈیو وہ گری پڑی ہے, ہر کنارے اوجری گری ہوئی ہے. دادا کیا کنٹینٹ ہے, کتنا خوبصورت کنٹینٹ ہے. ویسے پورے آئیڈیا دیے ہم نے پی ٹی آئی والوں کا, یہ گزر گیا. لیکن کام نہیں کرتے نا یار وہ. دراصل ان کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اوورسیز سے ہوتا ہے نا. جی آج کل ڈر بڑا لگتا ہے نا پی ٹی آئی والوں کو. ہاں جی, بس آواز ہی لگ جائے کہ چھاپائی ہوئے تو یہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے جو چارپائی کے نیچے گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے دادا. کئی ہمارے عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تنگ گلیاں ہیں. جی, اور گلی والی سائڈ پہ عمومی طور پہ بیٹھک یا ڈرائنگ روم رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل جو ہے نا پٹواری حضرات, پٹواری جو نون لیگی ہیں, انہوں نے ایک شرارت پکڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کسی یوتھیے کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں, بالکل آپ ساتھ سے گزر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے مواقع کے اوپر. تو وہ جو ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ یوتھیا لیٹا ہو سکتا ہے, وہ اس کے پاس آواز کہے کہ چھاپائی ہوئے, ٹھیک ہے, وہ اندر لیٹا ہوا فوری چھلانگ لگائے گا, نہیں چھلانگ لگائے گا اور بیڈ کے نیچے گھس جائے گا چاروں پیروں پہ. ٹھیک ہے, چاروں پاؤں پہ. تو آج کل
عید کے روز میں نے ایک آدھ جگہ پہ کے اوپر باقاعدہ یہ شرارت ہوتے ہوئے دیکھی. آگے نے دوڑتا سا. لیکن بہرحال سر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسی عیدیں ہر ایک کو دے. ہمارے دوست ہیں, برخوردار ہیں آپ کے اور میرے فین بھی ہیں, بلال صاحب ماشاءاللہ جی, بلال صاحب رحیم یار خان میں ہوتے ہیں, ہر وقت جو لگے ہوتے ہیں. ہاں بلال صاحب رحیم یار خان میں ہوتے ہیں, اور وہ انہوں نے ہماری فرمائش کے اوپر ہمیں لنگڑا آم بھجوایا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا لنگڑے کی جو نسل ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو اس کی نسل کے جتنے بھی آم تھے نا کانا آ رہا آج کل, وہ اٹھا کے لے گئے آسٹریلیا والے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ زیادہ تر دوسہری رہ گیا ہے, سندڑی رہ گیا ہے, چونسا رہ گیا ہے, لنگڑا تقریباً ختم ہو گیا. میں کہا نہیں بلال صاحب ہے لنگڑا, بھلا اندر ہے یا باہر ہے, لنگڑا ہے, مجھے بھیج. تو بلال صاحب نے 2 پیکٹ مجھے 10-10 کلو کے بھیجے لنگڑے کے. ٹھیک ہے, اور 1 پیکٹ جناب اپنا عدیل صاحب کو پیش کیا جائے گا لنگڑے کا دادا. ٹھیک ہے نا, لنگڑے کا. اور بلال صاحب آپ اس کی کلٹیویشن کریں, لنگڑا ختم نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بلال صاحب فارمر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلال صاحب ایکسپورٹر ہیں. واہ, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں بھی اگر کسی کو چاہیے ہو تو بلال صاحب بڑے مشہور ہے, المشہور بلال صاحب ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن جو انہوں نے میری 3 سال سے خواہش پوری کی ہے, میں نے انہیں پہلے سال کہا, انہوں نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں, پھر دوسرے سال کہا ڈھونڈتا ہوں. میں کہ تیجے سال نہ بھیجا تم نے, تو میں نے رینجر کا انسپیکٹر بھیج دینا ہے جس نے آ کے لنگڑے کی ٹانگ ٹھیک کر دینی ہے. پھر انہوں نے بھجوایا اس دھمکی کے بعد. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, وہ 1 منٹ میں اس نے لنگڑے کو سیدھا کر دینا. اس نے کہا جی آپ رینجر کا انسپیکٹر نہ بھجوائیں, میں لنگڑا بھجوا رہا ہوں. ویسے معذرت کے ساتھ دادا سوچیں کہ لنگڑا, بندر یا کوئی اور جانور, گدھا, یہ جب آپ سوشل میڈیا پہ لکھیں کنیکٹ ہو جاتا ہے, کو فوراً گالیاں دینے لگ جاتا ہے گل ہو رہی ہے, یہ ان کے قائد کی بات ہو رہی ہے, حالانکہ بعض کا تو نہیں ذہن میں ہوتا. یقین کریں, میں نے مذاق سے کوئی تصویر لگائی ایک دن, کوئی گوریلا شریلا تھا, میں نے اس کی تصویر دکھائی تو تب پڑے, آپ نے کچھ بھی نہیں اوپر لکھا, کچھ نہیں لکھا, میں نے لگائی, وہ تب کے گالیاں دینے لگے. میں نے کہا یار یہ کہ کبھی کوئی ڈونکی راجا چلی تھی, جیو والے بھی بڑے شرارتی, تو وہ اس کے اوپر انہوں نے ایڈوانس میں شرارت کر دی تھی. لیکن اب یہ دیکھیے کہ لنگڑا جو ہے وہ میں کافی سالوں کے بعد اس کو چکھوں گا, اور میرے لیے یہ بڑی تشویش کی بات تھی, کیونکہ یہ ہمارا بچپن کا کراش ہے نا لنگڑا. ٹھیک ہے, تو اب لنگڑے کی نسل معدوم ہو گئی ہے, لنگڑا ختم ہو گیا ہے. لنگڑا رافیہ کا بھی کراش ہے. لوگوں نے لنگڑے کے اوپر پیوند لگا کے نا تو اس کا چونسا بنا لیا ہے, اس کا سندڑی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک اور ہوتا ہے یار, وہ سبز رنگ کا جو آم ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت میٹھا ہوتا ہے, تو وہ بنا لیا ہے. لنگڑا کسی نے چھوڑا ہی نہیں, لنگڑے کو لوٹ کے لے گئے یار. یعنی کہ لنگڑا بھی ایک ہی ہوگا اب صرف, ہاں ایک ہی لنگڑا. کچھ کراچی والے لوٹ کے لے گئے لنگڑے کو, اور کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے لوٹ لیا ہے لنگڑا. ٹھیک ہے, مطلب اندرون سندھ نا جی, سندڑی بنا دیا, سندڑی بنا دیا. لیکن جو مرضی ہو جائے, لنگڑا بھی رہے گا, اور لنگڑے کے ساتھ لنگڑا پلس کانا بھی رہے گا. آپ دیکھ لیجیے گا, کانا آم بھی آئے گا کچھ عرصے میں. لیکن کانا جو لنگڑے کے ساتھ اگر کانا ہو جائے نا, کیڑا بالکل بیکار ہو کیڑا ہو جاتا ہے. نہیں, وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. آم کو کبھی بھی جب تک آپ پھینکیں گے نہیں اس میں کیڑا نہیں پڑے گا. تو یہ پھینکا تو کانا ہوا ہے نہیں, آپ کہیں یہ پھینکا ہے تو کیڑا پڑا ہے. ہاں جی ایسے یہ پھینکا تو کیڑا پڑا. ہاں پھینک دیا نا, جنہوں نے پالا تھا انہوں نے پھینک دیا. ٹھیک ہے, وہ کیڑا پڑ گیا تو وہ پھر اب کیڑے کانا ہو گیا. وہ جس کو کیڑا پڑ جائے اس کو کانا کہتے ہیں. اور پھر بد ذائقہ بھی ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, پھر کوئی کھاتا بھی نہیں ہے, لوگوں کی فرمائش بھی نہیں رہتی. مرزا غالب کے زمانے کا وہ واقعہ ہے نا کہ گدھا جا رہا تھا, تو کسی نے اس طرح کا آم پھینکا ہوا تھا, تو اس نے سونگا اور آگے بڑھ گیا. تو اس پہ ذوق صاحب تھے یا اس طرح کے کوئی بڑے شاعر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا دیکھیں مرزا آپ اتنے زیادہ آم کے گن گاتے رہتے ہیں, گدھے بھی آم نہیں کھاتے کیونکہ وہ سونگ کے آگے بڑھ گیا. تو مرزا نے کہا کہ ہاں گدھے ہی آم نہیں کھاتے. پھر بات گدھا بول کے کہیں اور لے گئے ہیں. دادا میں پروگرام کا اختتام کروں گا. میں بالکل
डोंकी राजा नहीं कह रहा, मैं तो गालिब की यार इतना मशहूर نہیں वाक़या آپ है। हमारा دماغ ادھر لے گئے دادا, آپ شرارتی ہیں, میں آپ شرارتی ہیں, لیکن دادا اس کے ساتھ میرا بہرحال مجھے اس عید کی ڈبل مبارکباد آپ کو بھی اور مجھے بھی, کیونکہ اس دفعہ 3 سال کی تگ و دو کے بعد لنگڑا لب گئے. ماشاء اللہ دادا, بہت ہمارے کو بلال صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور دادا اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے فرمائش ہے, آپ کے ریسورسز میں چاہیے تھوڑے سے, کہ وہ جو خان صاحب والا بکرا تھا نا جس کو وہ ہر سال ہاتھ پھیرتے تھے, وہ سنا آپ خرید لائیں؟ میں نے خریدا تھا. اچھا ٹھیک ہے, وہ دوڑ مجھے تو نہیں گیا اس نے کہا چوک گیا. اچھا, اس کی قربانی تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں, اب وہ چھگا نکل آیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ جی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی, اب یہ انڈل ہو گیا. دیکھ لو, وہ چھگا ہو کے بھی کرش ہے, کرش ہے. تو وہ اب مجھے نہیں پتا, وہ رابطہ کروائیں میرا کچھ, میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں واپس خان صاحب کو. نہیں آپ خان صاحب کو گفٹ نہ کریں, خان صاحب باہر آئیں گے, اللہ کرے آئیں, جی ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ پھر ہاتھ پھیریں گے, بات اسی پہ ہاتھ پھیریں گے. تب تک تو یہ چھگا پتہ نہیں 20 سال 18 تو اس کی کوئی 18 نسلیں آ 18 نسلیں آ گئی ہوں گی. کوئی بات نہیں, آپ کے گھر میں رونق لگے میں پھر دادا, میں لو جی میں بکروں کی کلٹیویشن کر رہا ہوں دادا اب میں, اور فارم کھولتا ہوں, اور اس بکرے کے ساتھ فارمنگ شروع کر, بکرا فارمنگ شروع کر رہا ہوں. اور خان صاحب وہ جو اس کی بکرے کی لیگیسی ہے, اس کی جو نسل ہے, میں اس کو چلاؤں گا. دادا اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.